پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. امریکی انتخابات جو پچھلے کچھ دن سے مسلسل خبروں کی زد میں اور اس پر پوری دنیا کی نظر ہے. جو بائیڈن کی جیت کے امکانات زیادہ ہو گئے, اس کے باوجود ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں امریکی صدر, وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملے گا. اور سپریم کورٹ میں وہ جو پلی لے کر گئے ہیں کہ 8 بجے کے بعد جو میل ووٹس ہیں یا پوسٹل ووٹنگ ہوئی ہے اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے, اور انہیں لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو وہ جیت سکتے ہیں. بہرحال جو اعداد و شمار سامنے آ رہی ہیں, جن ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں وہاں پر چونکہ جو بائیڈن ابھی آگے ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ امریکی صدر بن جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن امریکی صدر بنتے ہیں تو اس خطے کی سیاست پر کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, کشمیر پالیسی کے حوالے سے, چائنا اور انڈیا کے حوالے سے جو بائیڈن کی پالیسی میں کتنا چینج آئے گا؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے, فورسز کو وڈرا کرنے کے حوالے سے, کیا ان پالیسیز کو کنٹینیو کریں گے جو بائیڈن, یا اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور پاکستان کے تعلقات جو بائیڈن کے ساتھ کس طرح کے رہنے کی توقع ہے؟ پاکستان ان کی جیت کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا؟ یہ وہ مختلف پہلو ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر قائد صاحب تشریف رکھتی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ مقبول جہاں صاحب موجود ہیں, آپ دونوں ہی سینئر تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر ہما صاحبہ, آپ کے خیال میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے؟ وہ جو ہوپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس میں آپ کو کتنی جان نظر آتی ہے؟ اور خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پینسلوینیا میں انہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے کہ 8 بجے کے بعد کی جو ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, جو میل ووٹنگ ہوئی ہے. تو آپ کو کتنا جو بائیڈن پر امید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سوری جی؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پر امید کوئی بھی نہیں ہے. فرسٹریشن ہے. ان کے جو آفس کے امیڈیٹ لوگ ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس آنا بند کر دیا ہے, اور ان کی اپنی جماعت کے جو ہارڈ کور سینئر ریپبلکنز ہیں وہ میڈیا پہ آ کر انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹینجبل ایویڈنس نہیں ہے جس کے تحت ان کا کلیم جو ہے وہ سٹینڈ کر سکے کورٹ آف لا میں. جہاں تک آپ نے پینسلوینیا کی بات کی, انہوں نے ووٹ کاؤنٹ نہیں روکا ہے, انہوں نے آڈٹ کی بات کی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایڈریسز تبدیل کرائے ہیں. ایکچولی ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی بھی کسی حد تک اجازت ہے, لیکن یہ لیگل کمپلیکسٹی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گی. میرا نہیں خیال کہ بائیڈن کو اس وقت وائٹ ہاؤس میں پہنچنے سے کوئی بھی روک سکتا ہے, اور اس کے خدوخال بہت واضح ہو رہے ہیں. بائیڈن بہت زیادہ تدبر کا سمجھی اظہار کر رہے ہیں, تو اور کیونکہ ان کا سلوگن اب یہ ہو گیا ہے ٹل دا لاسٹ ووٹ از کاؤنٹڈ, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے وکٹری اسپیچ تو کی, لیکن اس میں بھی انہوں نے تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ٹرمپ کے کیمپس میں آپ کو ٹرمپس کے کیمپس میں آپ کو بالکل فرسٹریشن نظر آتی ہے. ٹرمپ کی باڈی لینگویج میں بہت فرسٹریشن ہے, اور میرا خیال ہے اٹس اے گیون کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بائیڈن سے آکوپائی کریں گے. اگر لیگل بیٹل ہوئی بھی تو بہت جلدی ریزالو ہو جائے گی, کیونکہ ان کے اپنے ریپبلکنز, ان کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹینجبل ایویڈنس نہیں ہے کہ کورٹ آف لا میں اسٹینڈ کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے نا کہ اگر کانگریس ریپبلکنز کو مل رہی ہے جس کے کچھ چانسز ہیں, تو پھر وہ پورا الیکشن متنازع ہو جاتا ہے اگر وہ ان باتوں کو سپورٹ کرتی ہے ان کی اپنی جماعت. سینٹ کے ووٹس ہیں, گورنرز کے ووٹ ہیں, لیجسلیچر کا ووٹ ہے, کانگریس کا ہاؤس کا ووٹ ہے. تو اگر آپ اس طرح سے الیکشنز کو متنازع کر دیں گے تو جو ریپبلکنز جیتے ہیں, وہ جو کنسٹیبل نمبرز میں ہیں, ان پر بھی سوالیہ نشان ہو جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ لیگل بیٹل ہوگی, اور ہو سکتا ہے کچھ روز لگیں لیکن کلیئر ہو جائے گی سچویشن. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ سب بھارت میں خاص طور پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے؟ بائیڈن جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی کچھ تھوڑا نرم ہوگی اور وہ پاکستان کے موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیں جو شخص بھی امریکن پالیٹکس کو اور امریکن ورکنگ کو سمجھتا ہے اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کا جو صدر ہے یہ بیسیکلی ایک نامنل سی چیز ہوتی ہے. امریکہ کی ساری پالیسیز جو ہیں ان کو ایک بڑے ٹھنڈے طریقے کے ساتھ بڑے لانگ ٹرم پروسیس کے تحت چلایا جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ کے زمانے میں بلٹ اپ ہوئی ہے، یہ 2012 کے اندر جب ہیلری کلنٹن جو تھی اس کا جو فیمس آرٹیکل آیا تھا اس میں فارن پالیسی کے اندر ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر نیکسٹ 10 years، اس زمانے سے وہ چلی ہے اور اس کو وہ آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھے ہیں کہ انڈو پیسفک ریجن کے اندر ہماری کتنی فورسز ہوں گی اور ہم بلاکا کا جو کنٹینمنٹ وہاں کہاں سے کریں گے، سی پیک کو کیسے روکیں گے، چائنا کو مارکیٹ بہت تفصیل سے آئی تھی. اور 2019 کا جو پینٹاگون کا پلان آیا انڈو پیسفک پلان، انہوں نے جو 3,65,000 فوج جو علیحدہ کی ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے. ٹرمپ جو تھا نا، ٹرمپ یہ سر اس سے ایوری تھنگ یو کین ایکسپیکٹ، کچھ بھی یہ کر سکتا تھا اور کر سکتا ابھی بھی ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی جو وائٹ ہاؤس کے اندر آئی ہے. ایراٹک تھا کام کا. میں آپ خود سوچیں کہ یہ جو طالبان کو اس نے خاموشی سے بغیر کسی سے پوچھے وہاں بلا لیا تھا. میری بات ہوئی ملا عبدالعزیز برادر سے، اس نے کہا کہ جناب ہم تو نکلنے والے تھے، یہاں سے نکل کے وہاں جا کے پہنچنے والے تھے، اور وہ آج جب لیک آؤٹ ہوا تو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ریان سی کروکر سے لے کے پتہ نہیں کتنے لوگ جو بیچ میں کودے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ڈیفیٹ ہو گئی یا فلاں ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر اس نے شروع کیا. تو ٹرمپ جو ہے وہ لیگل بیٹل جو ہے اس نے بالکل سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. ٹرمپ نے پہلے دن سے امریکہ کے اندر ایک ڈائیورسٹی جو تھی، امریکہ کے اندر ایک جو گورے کی بادشاہت تھی، گورے کا پرانا تصور تھا امریکہ کے اندر، وہ جس قسم کا وہ اس نے کالے کے ساتھ تعصب تھا اس کو اس میں ایکسپلائٹ کیا، اس کے پروٹوٹائپ امیج کو ایکسپلائٹ کیا. اور آج بھی جو امریکہ میں جو وہاں رہنے والے ہیں کم از کم 50-60 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ جو جن اسٹیٹس کے اندر یہ جیتے ہیں، یہ قتل لیڈرشپ تو پیچھے رہ گئی ہوئی ہے. دو پیپل اوور دیئر وہ اپنی بندوقیں خرید کے ایون چرچز کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے کہتے ہیں کہ آپ تمہارے تو نشان یہاں پر. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی 2-2.5 مہینے اس کے پریزیڈنسی میں بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں. جو بائیڈن ایک انتہائی شریف قسم کے آدمی ہیں اور ان کی ذاتی زندگی بڑی کمال کی ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اب وہ راستہ بدل دیں گے کسی طرح پر. یہ طے چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو بائیڈن کے بارے میں جو آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ وہ الزائمر بھی ان کو ہو چکا ہوا ہے اور وہ جناب ان کی مینٹل ہیلتھ بھی کچھ اس طرح کی چیز ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے چلایا جائے گا، کس طرح چلایا جائے گا. اس وقت یہ جو سر آپ نے کہا اوریا صاحب، انڈیا اس علاقے کے اندر اوریا صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، ایک تو یہ کہ شریف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان معنوں میں شریف کا متضاد کیا ہوتا ہے. نہیں، بیسیکلی ٹھنڈے قسم کے آدمی ہیں اور وہ ٹھنڈا مزاج ان کا. اگرچہ کہ اس پہ الزام یہاں تک لگایا کہ انہوں نے بھی تو کالوں کے خلاف وہ جو ایک بل تھا اس کو پاس کرایا تھا، اے بی ایل پہ الزام لگا، لیکن وہ بنیادی طور پر ٹرمپ کی طرح وہ نہیں ہیں. زیادہ تر آپ خود سوچیں نا، آپ اس کا پرسنل لائف پروفائل بھی دیکھیں، باقی چیز بھی دیکھیں. لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی ہاں ایک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی ویلیوز، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر وہ رشیا کے ساتھ ایک خاص قسم کا وہ ان کا جو پرانا کلیش چلا رہا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر میں حیرت سے یہ اسرائیل کے اخبارات پڑھ رہا تھا، اس کو سمجھتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے یہ اس نے اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے، اپنے ایراٹک ہونے سے، اپنے منہ پھٹ ہونے سے سارا مفاد جو ہے یہاں کا خراب کیا ہے. ہم 1 جولائی کو ہم انیکسیشن کر رہے تھے، ہمارا سارا معاملہ طے ہو گیا تھا. اس نے کہا ابھی بحرین بھی آئے گا، ابھی فلاں بھی آئے گا. وہ جیسے ہمارے ہاں لیڈر منہ پھٹ ہوتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں کی طرح، اس نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو وہ اس میں بھانڈا پھوٹ گیا، اس نے ساری عرب لیڈرشپ کو امبیرس کر دیا وہاں پر. تو ایک تو وہ بھی چیز ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تک جو بائیڈن کا فائنل اعلان ہونے سے لے کے 20 جنوری تک کا عرصہ نہیں آتا. جی میں ایک اخبار تبصرہ پڑھا تھا کالم نگار کا، وہ پڑھی جی، وہ کہتا ہے ٹرمپ اگر کسی بھی ایکٹ آف وار کے اندر اگر آ جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو پھر کیا ہوگا، اور اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہیں بھی جنگ چھیڑ دے. فار ایگزامپل کیا کر لیں گے آپ اس کے، اور فورسز، اس نے کانگریس سے منظوری تھوڑی دینی جا کے وہاں پر. صحیح ہے.
رائٹ. تو کیا جیسا صاحب دو باتیں آپ, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے یا کنٹروورسی کو جنم دینے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جیسا اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک شریف آدمی ہے اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں ڈیپ سٹیٹ امریکہ کی زیادہ طاقتور ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, میرے خیال یہ طے ہے کہ جو بائیڈن ہی آئیں گے, اور جیسے ہما بقائی صاحب نے اس کو کور کیا ہے, مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ اس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے سارا امریکن سسٹم اپسیٹ ہو. آئی تھنک اس کے پاسبلٹی بہت ریموٹ ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے اوریا صاحب نے کہا, بالکل انہوں نے درست کہا کہ وہاں پر ڈیسیجن میکنگ جو میکنزم ہے وہ ایسا ہے جس میں ڈیپ سٹیٹ انوالوڈ ہے, جس میں ان کے تھنک ٹینکس انوالوڈ ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ تھنک ٹینک کہیں الگ دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھنک ٹینک سے کوئی انپٹ لینی ہے کہ نہیں لینی ہے یا کس وقت لینی ہے. تو وہاں نظام ایسے نہیں ہے, وہ باقاعدہ ٹاسک کرتے ہیں تھنک ٹینکس کو کہ جی اس موضوع پہ آپ بتائیے کیا, اور پھر اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو ہوگا یہ میرے اپنے خیال میں, انداز بیان بدلے گا, پالیسی نہیں بدلے گی. تو وہ جو پرسنالٹی کا فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. ان کی جو یہاں پر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ وہ چلے گی اسی طریقے سے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ جو ان کا سٹینڈ آف ہے اس میں شاید گفتگو میں کوئی نرماٹ ہو لیکن اصل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. افغانستان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ایز اے ملٹری اینالسٹ کہ وہ ایک خاص روبیکون کراس ہو چکا ہے. جو پروسیس ہے وہاں کا وہ ارریورسیبل ہو چکا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آخر وہاں سے امریکن گئے کیوں تھے. آخر میں جب وہ 13-14 ہزار یا 15 ہزار تھے اور ساتھ ان کے پوری یہ افغان آرمی تھی, اس وقت وہ کنٹرول نہیں کر پائے افغان طالبان کو. تو اب جب کہ وہ 5,000 رہ گئے, اب تو ان کو جلد از جلد, یہ اس کا فنومنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں کسی جگہ سے نکل رہے ہوں تو جب فوجیں زیادہ ہوتی ہیں تو آہستگی سے نکلتی ہیں, اور جو ہی وہ کم ہو جاتی ہیں تو وہ تیزی سے نکلتی ہیں کیونکہ ان کے وہ زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہیں. تو یہ کسی بھی طریقے سے ارریورسیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے یہاں پر اپنا اثر رسوخ کسی اور طریقے سے قائم کرنا ہے, کچھ کر لیا ہے. پاکستان پھر ان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان دوبارہ اس گڑھے میں گرنے سے بچ جائے. تو وہ انہوں نے افغانستان میں کوئی اور طریقے سے وہ کریں گے. فوجیں ان کی یہاں سے نکلیں گی, ان کا اکوپمنٹ یہاں سے کافی سارا جا چکا ہے, ڈمپ ہو چکا ہے. ہاں اگر وہ کوئی اتنا بڑا قدم اٹھائیں مثال کے طور پہ, ایک چیز تو جو اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو بائیڈن جو ہے نا وہ پریڈکٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ, کیونکہ ٹرمپ بعض اوقات اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹیپس کافی لیتے تھے. جو بائیڈن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلیں گے جیسے باقی بہن بھائی کہہ رہے ہیں, اور وہ پریڈکٹیبل ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ذہنی سکون اگر اس خطے کو ہو تو ہو. ادروائز ایز فار ایز پالیسیز کنسرن, جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں, جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے دوست نہیں ہیں, وہ ایسے ہی رہے گا. اور اگر بدلنا بھی ہوا تو کم از کم 1.5-2 سال کے بعد بدلے گا, اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. وہ پوری سٹڈیز کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ ہمیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ آئیں یا زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, نہ خوشی منانے کی ضرورت ہے نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت. ٹھیک ہے, چلیں ارشاد صاحب, یہ افغانستان کے حوالے سے تو بعد میں بات کرتے ہیں اگلے حصے میں, لیکن پہلے پاکستان کس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ کے خیال میں جو بائیڈن کے آنے کو؟ دیکھیں, ماضی کے جو تجربہ ہے نا پاکستان کا سوائے کلنٹن کے دور کے, وہ یہ ہے کہ جب بھی ڈیموکریٹس وہاں برسر اقتدار ہوتے ہیں تو پاکستان مشکل میں ہوتا ہے, اور انڈیا جو ہے اس کو ہمیشہ کمفرٹ لیول اس کا ہائی ہوتا ہے. یہ تو ایک ماضی کا تجربہ ہے. صرف کلنٹن کے دور میں تھوڑا سا یہ تبدیلی آئی تھی, اس میں دور میں ہمیں اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ریپبلکن کا دور جو ہے پہلا دور تھا جس میں پہلے ابتدا میں تو ٹرمپ نے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا, اور ٹویٹ بھی کر دی, ہماری پابندیاں بھی کچھ عائد کر دیں فوجی حوالے سے. لیکن اس کے بعد جب ہماری طرف سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے بھی جواب آیا اس ٹویٹ کا اسی لب و لہجے میں, تو اس کے بعد امریکہ کا یا ٹرمپ کا لہجہ تبدیل ہوا. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا رویہ بے نظیر بھٹو کی طرح, نواز شریف کی طرح, زرداری کی طرح مؤدبانہ رہا,
मुल्तजियाना रहा, माजरत खाना रहा, ग़ुलामाना रहा, तो अमेरिका हमें टफ़ टाइम देगा, जो बाइडन का अमेरिका जो होगा। लेकिन अगर हम अपने पाँव पर खड़े रहे और अपनी कमज़ोरियों को नुमायाँ करने की बजाय अपनी जो ताकत है या अपनी जो क़ुव्वत है उसको हमने मुजतमे किया और अमरीकी हुकाम को, अमरीकी डीप स्टेट को, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को, वाइट हाउस को बावर कराया, तो उसके बाद हमारे लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद एक साइड से तो हमें इत्मीनान होगा, क्योंकि हम पिछले कम से कम 20 साल से 19 साल से दोनों मशरक़ और मग़रिब दोनों तरफ से हम दबाव का शिकार थे। अब हम सिर्फ लगता यूँ है कि बाइडन के दौर में हम मशरक़ से दबाव का शिकार होंगे, मग़रिब की तरफ से हमें इत्मीनान होगा। ये तो एक पहलू है। दूसरी ये है कि ये तवक्को करना कि अमेरिका की पॉलिसीज़ में बुनियादी किस्म की तब्दीली आएगी, वो तो नहीं है, लेकिन एक तब्दीली ज़रूर आएगी। वो ये है कि मैं कल भी कहा था, जो बाइडन के दौर में डीप स्टेट मजबूत होगी, और इसलिए मजबूत होगी कि एक तो जो ओरिया साहब बता रहे हैं उनकी सेहत के और बाकी मसाइल भी हैं, लेकिन दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा दीवार से लगाने की कोशिश की थी ट्रंप ने, ये उसका रिएक्शन भी है। इलेक्शन के नताइज सिर्फ ये अवाम की तरफ से नहीं है। कोरोना इतना बड़ा इशू नहीं था जिसकी वजह से ट्रंप जो है, जिसने मईशत बेहतर की, जिसने जो वाइट्स थे उनको अपने तशख़्ख़ुस का एहसास दिलाया, वहाँ एक ख़ास फ़िज़ा पैदा की। उसके बाद कोरोना की वजह से, और कोरोना के सिवाय न्यूयॉर्क के मैं स्टडी करता रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हमारा बुकाई साहब या नईम लोधी साहब मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, कि बाकी स्टेट्स में जहाँ कोरोना ज़्यादा था वहाँ ट्रंप नहीं हारा। अगर कोरोना के इतना ज़्यादा असरात होते तो फिर उन स्टेट्स में उसको हारना चाहिए था जहाँ कोरोना का जोर है। सिवाय और न्यूयॉर्क से भी इसलिए हारे हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट्स का गढ़ है और बड़े अरसे से चला रहा है। तो इसलिए डीप स्टेट ने पूरा जोर लगा के, वहाँ के मीडिया ने, क्योंकि मीडिया जो था पूरे का पूरा सिवाय फॉक्स के मुखालिफ था, अगर हराया है ट्रंप को तो इसलिए नहीं हराया है कि उनको ट्रंप पसंद नहीं था, उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी, तो अब वो अपनी पॉलिसी पर दो सवाल निशा साहब पैदा हो रहे हैं अब आपकी इस गुफ्तगू से। एक तो ये कि ट्रंप के हारने की क्या है, और दूसरा ये कि डीप स्टेट का मजबूत होना किसके फ़ायदे में है और किसके लिए नुकसानदेह है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये सवाल मैं रखता हूँ डॉक्टर हुमा बुकाई साहब के सामने, जनरल नईम खालिद लोधी साहब के सामने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर हुमा साहब, दो सवाल में छोड़कर गया था और मैं चाहूँगा कि दोनों का आप जवाब दीजिए। एक तो ये कि ट्रंप के हारने की आपके ख्याल में वजह क्या है, और दूसरा ये कि इस तरह से ओरिया साहब ने भी बात की कि और इस पर बात हो रही थी कि डीप स्टेट मजबूत होगी, इरशाद साहब भी कह रहे थे। आपके ख्याल में क्या आप इत्तफाक करती हैं कि डीप स्टेट मजबूत होगी जो बाइडन के आने से, और अगर होगी तो इसका फ़ायदा किससे होगा, नुकसान किससे होगा, हमारे लिए इसमें क्या पैगाम होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम ओवर प्ले कर रहे हैं डीप स्टेट के किरदार को अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर आप देखें ना, तो ट्रंप की जो पूरी प्रेसिडेंसी थी ना, उसने डिवाइड कर दिया अमेरिका को, पोलराइज कर दिया अमेरिका को। लोग कहते हैं कि जो फॉल्ट लाइंस थी उनको चीर कर गहरे घड़े बना दिया है अमेरिका में ट्रंप की प्रेसिडेंसी को। और अब जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हार गया है, लेकिन ट्रंपिज्म जो है वो अपनी जगह मौजूद है और उसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा। 1908 के बाद इतने लोगों ने निकलकर अमेरिका में वोटिंग की है, इसलिए कि, और कब होता है अमेरिका में कि वोटर टर्नआउट बढ़ता है, जब अमेरिका हालत जंग में हो या अमेरिका के अंदर कोई बहुत मेजर इशू हो। तो इस वक्त 1908 के बाद अमेरिकन्स को लगा कि उनको बाहर आकर अपना कंसर्न्स वॉइस करने। फिर हिलरी क्लिंटन ने तवातर के साथ आर्टिकल्स लिखे और लोग कहते हैं कि वो बातें सही साबित हुई हैं जो वो अपनी कैंपेन में कहती थी। और जो एक और बात वो कहती थी वो ये थी कि हमारा सपोर्टर था लेकिन वो हमें निकलकर उसने वोट नहीं दिया। ट्रंप के लिए प्रेडिक्शन ये थी कि इनके पीछे एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो इनको जिता देगी। जो नताइज हैं ग्राउंड पे वो इसके बरक्स हैं।
ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جس نے نکل کر ٹرمپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. لوگ کہتے ہیں بائیڈن اس پورے الیکشنز میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو پرو ٹرمپ ووٹ ہے اور اینٹائی ٹرمپ ووٹ ہے. یہ ریفرینڈم ہے ٹرمپ پہ. یہ ٹرمپ ورسز ڈیموکریسی ہے. جو جمہوریت پہ اس پر مقالے لکھے جا رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ میں, جو لوگ جمہوریت کے انڈیکیٹرز کو پوری دنیا میں دیکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ جیت گیا امریکہ میں تو سمجھیے کہ جمہوریت, جو لفظ وہ یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے دیٹ ڈیموکریسی از ڈائنگ. یہ لفظ استعمال ہو رہے تھے اور یہ امریکن اسکالرس تھے, امریکن کامنٹیٹرز تھے. اور دیکھیے پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ ریپبلکنز ول اسٹینڈ اپ اگینسٹ ٹرمپ. فیبرری میں ان کی امپیچمنٹ کا بہت زبردست بات ہوئی تھی, امپیچمنٹ نہیں ہو سکی. پارٹی نے ان کو اتنی بریدنگ سپیس تو دی کہ وہ آگے تک گئے, لیکن ان کا دوبارہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی. اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رائز آف چائنا ہے نا, اس کو جس آدمی نے ٹیل ونڈ دی ہے کہ یہ اتنی تیزی سے لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے. کیونکہ وہ ہر ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ سے جہاں پہ امریکہ کو گلوبل لیڈرشپ کے طور میں دیکھا جاتا تھا وہاں سے وہ ودرا ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن سے ودرا ہیں, کلائمیٹ ٹریٹی سے ودرا ہوئے ہیں, WHO سے ودرا ہوئے ہیں. کووڈ کی بھی جو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو کووڈ کی اسٹیٹس میں ووٹ ملا ہے, بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے ابھی شاہد صاحب کہ وہاں ان کو 10 اسٹیٹس میں کووڈ ہے, 9 میں انہوں نے جیتا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ گلوبل لیڈر کے طور پہ کون ایمرج ہوا جب کووڈ ہوا؟ نہ وہ لیڈرشپ یورپ سے ایمرج ہوئی, نہ وہ لیڈرشپ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ایمرج ہوئی. وہ لیڈرشپ تو چائنا سے ایمرج ہوئی. چائنا کو لوگ سیویئر کہہ رہے ہیں. تو جس ٹرمپزم کو فائٹ کرنا ہے اس وقت امریکہ کو, وہ امریکہ کی جو پوزیشن اس نے کھوئی ہے ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں, اس کو ریکیپچر کرنا ہے. تو ڈیپ اسٹیٹ کا کردار وہاں تک تو ہے, لیکن جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ فارن پالیسی, مڈل ایسٹرن فارن پالیسی, ساؤتھ ایشین پالیسی, بائیڈن از مور آف اے ہاک دین ٹرمپ. بائیڈن زیادہ سخت فیصلے کریں گے ٹرمپ کے نسبت, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپ اسٹیٹ کی بہت زیادہ وہ ہے جو بیوروکریٹک امریکہ کی ہے. وہ افغانستان سے ٹروپس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ نکالیں گے, دیر سے نکالیں گے. وہ ابراہیم ایکارڈز کو اس طرح چلائیں گے کہ وہ اسرائیلی انٹرسٹ کو زیادہ سرو کرے. وہ ایرانینز کو واپس اپنی فولڈ میں لانا کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایرانینز جو ہیں وہ اب چائنیز کیمپ میں چلے گئے. یہ بڑے میجر لاسز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ہوئے, جس کو اس وقت بائیڈن کے ہاتھ میں اس کو ریورس کرنا. تو وہاں ظاہر ہے جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پریشان ہے کہ گلوبل لیڈرشپ پہ سوال ہے اس وقت امریکہ کے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اب اس میں میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے افغان ایشو. اس پر جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے تو اور یہ سب کہا کہ یہ اب اس کو یہ ارریورسبل ہے. اب جو کام شروع ہو چکا ہے جو بائیڈن آ کے اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے. آپ افغان ایشو کو, افغان پالیسی کو جو بائیڈن کی موجودگی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکہ کے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں, جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور انہوں نے وار کے پرسپیکٹو میں کہا ہے. آپ کبھی ویتنام کا وڈرال پڑھے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ویتنام میں جب انہوں نے وڈرا کرنا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے کمبوڈیا پہ حملہ کیا, اور ان کو پتا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ خیمر روج وغیرہ جو ہیں وہ کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں اور ایک بیس نہ بن جائے. کیونکہ جس وقت فوجیں نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت اتنی تیزی سے ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ کسی طور پر ان کا میجر کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باوجود کوشش کے, باوجود منتوں ترلوں کے, باوجود انڈین اس کے اندر انفلوئنس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے باوجود ان لڑائیوں کے جو کہ ان کی 3 لاکھ فوج جو ہے افغان نے انہوں نے باقاعدہ جاری کی, ہیلمند سے لے کے وہاں تک کہاں نہ کی, اور شکست بری طرح کھائی. اس کے باوجود بھی ٹرمپ نے 1 منٹ کے لیے, اور ٹرمپ کا ڈیسیژن نہیں تھا, یہ باقاعدہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا ڈیسیژن تھا کہ ہم نے نکلنا ہے, کیونکہ ہم تو تقریباً 1 ٹریلین کے قریب پیسہ خرچ کر چکے ہیں. 22 جو ہیں ان کے جو وار ویٹرنز ہیں وہ ڈیلی خودکشی کر رہے ہیں. کوئی 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس سنڈروم کے شکار ہو چکے ہیں. اس کے اوپر $58 بلین سال کا خرچ. وہ ان کو کیلکولیشن میں یہ جنگ بہت مہنگی پڑ رہی تھی. یہاں وہ آنا چاہتے ہیں, اور آنا چاہتے ہیں تھرو چائنا. آپ دیکھیں 4 سال پہلے
جس وقت چائنا نے وہاں پر ٹھیکے لینے شروع کیے تو پورا امریکہ میں ایک چیخم دھاڑ مچ گئی کہ وی آر پیئنگ دی سیکورٹی آف دی چائنیز اسٹیبلشمنٹ. ہم تو سونے کی کانیں وہ لے رہے ہیں, گیس کا ٹھیکہ وہ لے رہے ہیں. ہانگ کانگ کے اندر جس وقت 2012-13 کے اندر یہ ٹھیکے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ صرف سوائے چائنیز فرموں کے کون وہاں پر آیا, تو کس نے الاؤ کیا, کس نے وہاں آنا دیا. تو ایک بات یہ طے ہے کہ وہ کسی اور انفلوئنس سے, کسی اور طریقے سے وہاں رہنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں اور رہیں گے بھی. یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ طالبان کے ساتھ ان کی ایک ڈیل ایک قسم کی ہو چکی ہے کہ ہمیں کم از کم چھیڑا نہیں جائے گا ہمارے انٹرسٹ کو. آپ ہمارے ایک اینٹائی قسم کی اسٹیبلشمنٹ نہیں بنیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت پازیٹو بن کے جو ابھرا ہے, اس میں جو انڈیا کو اس میں نکالا گیا, انڈیا کو کم از کم وہ اس طرف نہیں دیکھنے دیں گے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک کر دی ہے کہ جناب آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا, ان کا رول جو ہے یہ ٹورڈز دا ایسٹ ہے, یہ بیسیکلی پیسیفک میں ہے, یہ انڈو پیسیفک میں ہے. دے شوڈ ناٹ سی ٹورڈ سینٹرل ایشیا اور ادروائز. یہ وہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں جو ہو چکے ہیں. اس پہ بائیڈن اب کچھ نہیں کر پائے گا. اور خاص طور پہ اتنی صحیح بات کی ہے لودھی صاحب نے کہ جاتے ہوئے تو آپ نے 5000 بندہ مروانا ہے وہاں پر. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے اس وڈرال کے وقت. جو رشیا کی طرح کیجولٹیز دیکھیے کیا ہوئی تھی اس وقت. تو یہ بات ہے کہ یہ چلتا رہے گا اور ایسے ہی چلے گا. وہ بات وہ صحیح ہے کہ لہجہ بدلے گا, طریقہ کار بدلے گا, سٹائل بدلے گا, لیکن بات اندر سے وہی ہوگی. صحیح ہے. ارشاد صاحب, آپ افغان پالیسی کے حوالے سے خاص طور پر, اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف کہ جو بائیڈن جو ہے وہ سخت ہیں, سخت فیصلے کریں گے, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی ہیں, اور دوسرا ان کے بارے میں یہ جو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی بہت بات کرتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. پھر پاکستان نے ان کو ایک اعزاز بھی دیا تھا جب وہ سینیٹر تھے, اور انہوں نے $1.5 بلین کی امداد بھی پاکستان کے لیے منظور کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. ایک سافٹ کارنر ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا کر کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں, لودھی صاحب بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. ویسے میری جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق تو وہ جو اعزاز ملا تھا جناب زرداری صاحب کے دور میں, وہ ان کی کسی خدمات کی طور پر نہیں, کیونکہ ہلال پاکستان, ہاں, وہ زرداری صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہاں جو ہمارے لیے جگہ بنی ہے اور میں پریزیڈنٹ بن گیا ہوں اور ہماری حکومت بنی ہے, تو اس میں امریکن گورنمنٹ کا اور خاص طور پر ان لوگوں کا زیادہ کردار ہے, اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہیے. وہ وجہ تھی. وہ پاکستان کے لیے کوئی خدمات مجھے تو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انجام دی ہوں. ایک دور میں تو وہ پاکستان مخالف سمجھے جاتے تھے جب وہ فار ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے. جو بات ہما بقائی صاحب کر رہی ہیں وہی میں کر رہا تھا کہ وہاں جو ڈیپ اسٹیٹ کا کردار بڑھے گا, اور ڈیپ اسٹیٹ کا کردار یہ رہا ہے کہ وہاں ایک اسٹیٹس کو کی پالیسی رکھی جائے اور بہت زیادہ فیصلے عجلت میں یا انقلابی نوعیت کے فیصلے نہ کیے جائیں, جو کہ یہ کوئی غیر روایتی آدمی تھے ٹرمپ وہ کر رہے تھے. جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارا بقائی صاحب سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ریپبلکن کے اندر بھی مخالفت تھی ٹرمپ کی اور نظر آتی تھی, تو اس کے باوجود دوسری نامینیشن ان کو کیسے ملی؟ پچھلی دفعہ بھی جب وہ نامینیشن کا پروسیس جاری تھا تو بہت سارے لوگ جو ہمارے ملنے والے ہیں امریکہ میں, شاہد خان جیسے لوگ اور ساجد طارق جیسے لوگ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مشکل ہوگا ٹرمپ کا نامینیٹ ہونا, اور وہ جا کے وہ صدر بن گئے. ہاں, گرینڈ اولڈ پارٹی جو ہے وہ اس شخص کو نہیں کرے گی, لیکن وہ نہ صرف نامینیٹ ہوئے بلکہ وہ الیکٹ بھی ہو گئے. اچھا, وہ 4 سال دیکھ لیے, سب نے دیکھ لیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ میں ایک ریوائول ہوا کہ نہیں جی یہ تو تقسیم کر رہا ہے, تو پھر اسی گرینڈ اولڈ پارٹی نے دوبارہ اس کو نامینیشن دے دی. یہ ایک دلچسپ بات ہے. وہ کیوں ملی, یہ ایک سوال ہے. دوسری چیز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حوالے سے انڈیا کے ساتھ یہ جو آخری معاہدہ کر کے ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں, جس میں ان کو رسائی دی جا رہی ہے, اس حوالے سے سیٹلائٹ جو ہے وہ یہی کر کے جا رہے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور ہمارا انحصار جو پہلے کم ہو چکا ہے مزید کم ہوا, اور ہم سی پیک کو بھی آگے لے کے چلے, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے,
تو شاید ہم سٹینڈ کر سکیں اور امریکہ کے ساتھ بات کر سکیں باعزت طریقے سے اور کچھ مفادات لے. لیکن اگر ہم نے لیٹنے کی پالیسی اختیار کی جو مجھے نظر نہیں آتی, تو اس کے نتیجے میں پھر یہاں پلڑا بھاری ہوگا انڈیا کا, ہمارا پلڑا کمزور ہوگا, اور پھر افغانستان سے جب نکل جائے گا تو اس کے بعد شاید وہی ہمارے ساتھ سلوک ہو جو ہمارے ساتھ 90s میں ہوا تھا, کہ جب روس سے فارغ ہو گیا امریکہ تو اس نے کہا کہ جی آپ پابندیاں بھی لگا دو اور بھول جاؤ اور ٹریننگ بھی بند کر دو, سارا کچھ. وہ سلوک ہم سے پھر ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوئے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے بات نہ کی اور یہ ثابت نہیں ہے کہ نہ کیا کہ ہم ایک اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اس کو استعمال کرنا ہمیں آتا ہے. تو میرا نقطہ نظر تو یہ ہے. اب باقی ٹھیک ہے, چلیں یہ ایک تو سوال آپ نے ڈاکٹر عمر صاحبہ سے کیا ہے, میں اگر پہلے مختصراً جواب لے لوں پھر میں جنرل لودھی صاحب کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ نومینیشن کیسے ہو گئی ٹرمپ کی اگر وہ اتنے ناپسندیدہ تھے, ایک تو شاہ صاحب کا سوال ہے, اور دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بات اور, ووٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ اتنا ہی ووٹ ہے بلکہ اس سے بڑا ہے جو پچھلی دفعہ لیا تھا. ان کا ووٹ کم نہیں ہوا, ووٹ جو ہے زیادہ ووٹ جو ہوا ہے وہ بائیڈن کو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ جو چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ جو بائیڈن ایک حواس باختہ سے شخص ہیں, ان کی عمر اتنی ہے اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس اسٹیٹ میں کھڑے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیٹی کھڑی ہے یا بیٹا کھڑا ہے, یہ جو ان کو حواس باختہ ان کے اوپوننٹ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کچھ صداقت بھی ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال کہ اس میں صداقت ہے. اور انہوں نے یہ بات کہا کہ میں نے جو بیلٹ پوسٹلز کو اتنا انکریج کیا ہے, اور ان کی اگر آپ پوری کیمپین دیکھیں ان کی کیمپین بھی ڈسٹنس کیمپین تھی کمپیئر ٹو ٹرمپ, اور وہ اس بات کا خود اعتراف کرتے تھے دیٹ ہی از اے گوفر. وہ گوف کرتے ہیں جب وہ پبلک اس میں جاتے ہیں, بعض لوگوں کی وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے بعض کی نہیں ہوتی, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بائیڈن میں وہ کرزما اور چارم نہیں ہے جو یوزلی خاصا سمجھا جاتا ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ کا, لیکن اسی بائیڈن نے اوباما سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے, لارجسٹ پاپولر ووٹ ان امریکن ہسٹری, اور پھر سیکنڈ لارجسٹ ٹرمپ نے کیا ہے, جو اس بات کا عکاس ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو امریکن فالٹ لائنز تھی نا جی, جو وائٹ سپرمسٹ تھا, جو اینٹی بلیک ووٹ تھا, جو اینٹی امیگریشن ووٹ تھا, جو امریکن ایکسکلوسیوٹی کا ووٹ تھا, جو امریکہ کے فور فادرز کی جو ویلیو سسٹم تھا اس کے خلاف ایک خاموش ووٹ تھا, اس کو راستہ دیا ٹرمپ نے, اور پھر ان چیزوں کو کنسالیڈیٹ, وہ چیزیں مزید کنسالیڈیٹ ہوئی اور ان کے لیے سپورٹ بھی بڑھی. تو جیتنے کے لیے ریپبلکنس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا علاوہ اس کے کہ وہ ٹرمپ کو سیکنڈ کینڈیڈنسی دیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ شروع سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بائیڈن جیتیں گے, لیکن ان دا اینڈ اٹ واز اے کلف ہینگر. ایسا نہیں تھا کہ بائیڈن کو وکٹری مل گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیوائیڈڈ پولرائزڈ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ریالٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھیے تھنکنگ امریکہ ہے, یا جو لوگ اس ڈیپ سٹیٹ کہہ دیجیے اس کو اگر آپ کا دل چاہے تو, لیکن وہ لوگ جو امریکہ کو آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال بعد دیکھ رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ کی پریسیڈنسی جو تھی وہ کتنی ٹاکسک تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے, اور اس نے کس قسم کے مسائل کھڑے کیے ہیں یو ایس کے لیے. آپ کو کبھی آپ کے فہم و گمان میں ہے کہ یو ایس الیکشنز ہوں اور اسٹریٹ وائلنس ہو؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ پولیس کھڑی ہو ڈیموکریٹ پروٹیسٹرز اور ریپبلکن پروٹیسٹرز کے بیچ میں, بیریکیڈز لگیں الیکشن سے پہلے, سیکیورٹیز بیف اپ ہوں الیکشنز کے دوران کہ جی بلوا ہو جائے گا یا اسٹریٹ وائلنس ہو جائے گا یا سول انریسٹ ہو جائے گا. اور جتنا سول انریسٹ آپ نے دیکھا یہ تو بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ ٹرمپ کا ووٹ تھا, لیکن جو سڑک پہ نکلے وہ بائیڈن کے ووٹرز بھی تھے. یہ ٹینڈنسیز ہیں امریکہ میں جن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر ٹرمپ اتنا بگاڑ پیدا کر کے گئے ہیں جنرل صاحب, تو بہت چیلنجز ہوں گے جو بائیڈن کے لیے. جو بائیڈن کے لیے آپ کے خیال میں نیشنل اور انٹرنیشنل فرنٹس پہ کیا چیلنجز ہیں جو اب انہیں فیس کرنا ہوں گے جنرل صاحب؟ جی پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, دیٹ از اباؤٹ ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شاید امریکہ میں وہ نہیں ہے جو پاکستان میں. یہاں تو ڈیپ اسٹیٹ ہم 2-3 اداروں کو سمجھتے ہیں, بلکہ ایک ادارے کو سمجھتے ہیں یا 1.5 ادارے کو سمجھتے ہیں. وہاں پر ان کے انٹیلیجنس اور ملٹری کے علاوہ جو ان کے ملٹری ہارڈ ویئر پروڈکشن والے لوگ ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, جو جیوش لابی ہے جو 2 چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, جس میں میڈیا ہے اور جس میں فائنینسز ہیں,
یہ سارا ملا کے تو ان کی ڈیپ اسٹیٹ بڑی براڈ بیسڈ ہے اور زیادہ ڈیپ ہے اگر میں یہ کہوں. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ٹرمپ کو جس طریقے سے ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے بیہیویئر کے لحاظ سے, گفتگو کے لحاظ سے, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بنا. مڈل ایسٹ کی اتنے عرصے سے پالیسی چل رہی ہے اور ان کو کہے کہ جی ایک ہفتہ نہیں میرے بغیر رہ سکتے, اور پاکستان کو شروع میں تقریباً گالیاں انہوں نے دی, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے. سب سے پہلے دیکھیں ٹرمپ واز انورڈ لکنگ, اور یہ پہلا چیلنج ہوگا بائیڈن کے لیے کہ جو ٹرمپ کی اچیومنٹس ہیں ود ان امریکہ, یہ باور کرائے رکھنا امریکنز کو کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایز اے بیرونی سپر پاور بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور وہ جو جہاں سے ریٹریکٹ کیا ہے انٹرنیشنل فورم سے ٹرمپ نے, ان پہ واپس جانا, چاہے وہ ایران کے ساتھ جو بات چیت تھی یا جو اس کے بارے میں انوائرمنٹ کے بارے میں جو بات چیت تھی, اور جو معاہدے تھے یورپ کے ساتھ کہ ان کو کس طریقے سے وہ نگلا جائے گا یا اگلا جائے گا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ان کے چیلنج چھوٹے نہیں ہیں, چیلنج کافی بڑے ہیں. اندرونی چیلنجز بھی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, اور بیرونی چیلنجز بھی ہیں جو کہ فارن پالیسی کے ہیں. تو لیٹ اس ہوپ ہاؤ اٹ گوز. لیکن چونکہ اس دفعہ امکان یہ ہے کہ سب, آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ کے ایک مخالفت تھی میڈیا میں, ایک مخالفت اور جگہوں سے بھی ہو سکتی تھی, ڈیپ اسٹیٹ کے کچھ حصوں سے. ڈیپ اسٹیٹ میں نے ڈیفائن کر دی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان لائن چلیں گے, الائن چلیں گے, بیکاز جو ملٹری ہارڈ ویئر پروڈیوسرز ہیں ان کو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ باہر کی طرف امریکہ دیکھے. جو جیوش لابی ہے ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ وہ جیسے وہ چاہیں دنیا کو بنانے کی کوشش کرے, اس میں وہ سارا کچھ ہو. تو چیلنجز ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اچیویبل ہیں ان کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو جائے دور امریکہ کا ایز سپر پاور, ناٹ سول سپر پاور بٹ ایز اے سپر پاور. چلیے جی, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بعد آ کے پھر اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اوریہ صاحب, آخر میں آپ سے وہ نقطہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو اس پوری ڈسکشن میں, اور میں آپ کے سامنے وہی سوال رکھوں گا. مجھے آپ وہ فرق بتائیے کیا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ جب نہیں رہیں گے اور جو بائیڈن آ جائیں گے. پاکستان, افغانستان, چائنا, رشیا, انڈیا, کشمیر, اس ریجن کے حوالے سے خاص طور پر امریکہ کی پالیسی میں ٹرمپ کے بعد اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد فرق کیا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. وہ جو کلنٹن کا فکرہ بڑا کمال کا ہے کہ پیپل ہو بلیو دیٹ دا اسٹرینتھ آف امریکہ لائز ان سائڈ امریکہ آر فولس, اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ فکرہ ہے کہ جس فکرے کے اوپر پوری کی پوری بات انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے کہ ٹرمپ نے انٹرنیشنل ارینا سے, انٹرنیشنل سینیریو سے امریکہ کو آؤٹ کر دیا تھا, اور اس کو آؤٹ کرنے کی وجہ سے, لیکن اس کی کاسٹ بڑی پے کی ہے گزشتہ 12-13 سال میں عراق میں, افغانستان میں, باقی جگہ پہ ہیومن کاسٹ بھی, ویسے بھی. اب مسئلہ سرا یہ ہے کہ میں تو ابھی تک بھی 2-2.5 مہینوں کو بہت کریٹیکل سمجھ رہا ہوں, کیونکہ امام بقائی صاحبہ نے کہا ہے کہ امریکن جو ہے فالٹ لائن کو اس نے زندہ کیا. امریکن فالٹ لائن ایسی زندہ ہو چکی ہوئی ہے, یہ آتش فشاں ایسا پھٹ چکا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی طرف بھی بہ سکتا ہے. جو لوگ سارے کے سارے سینیریو کو جانتے ہیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکن جو ویپنری ہے جس وقت لوگوں کے پاس ہے, وہ آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی فورسز کے اندر, امریکہ کی جو سیکورٹی جو ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ فالٹ لائن شروع ہو جائے تو پھر اس کو سنبھال سکے. یہ پرانا زمانہ تو چلا گیا نارتھ اور ساؤتھ کی لڑائی کا. ایسے اسلحے لوگوں نے خرید لیے ہوئے ہیں, اتنا اسلحہ لوگوں نے خرید لیا ہوا ہے, اور اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ کسی بھی طرف لے کے جاتے. ابھی 2-2.5 مہینے ٹرمپ کے ہیں, آپ ہنگامے کرے کہ جو بائیڈن آ جائے.
ہنگامے سے زیادہ آپ دیکھیں نا وہ کیسی بات انہوں نے کی کہ زندگی میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اپنا پولیس بھی آ کے کھڑی ہوگی اور نیو یارک کے جو دکانیں ان کے سامنے لکڑی کے پینل لگیں گے اور بلایا جائے گا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ ایک گاؤں کبھی آسٹن سے لے کے ٹیکسس تک ٹریول کریں اور گاؤں گاؤں رکتے رکتے لوگوں سے پوچھتے جائیں اور جو آپ کو گورا ملے اس سے پوچھیں, وہ دوسرا ملے اس سے پوچھیں. وہ ایک بڑی ایک الزبتھ بیٹی جان ایک جو ہے وہ کالمسٹ ہے اور وہ کالمسٹ عجیب و غریب کالمسٹ ہے. شی ہیز بین این ایسکارٹ فار 27 ایئر اور وہ کہتی ہے میں جتنا امریکن مین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتی. اس نے کہا یہ پروٹوٹائپ امیج پر چلنے والے لوگ ہیں, ان کے نزدیک ایوری بلیک از آن دا ویلفیئر, every Hispanic is an illegal immigrant, every Muslim is a terrorist, every successful woman is either divorcee or something جو بھی ایک خراب قسم کی طبیعت والی ہے. every Christian is a Bible pusher. اس پہ وہ چلتے ہیں اور اور سوچتا کوئی نہیں ہے. ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ اخبار نہیں پڑھتا. ٹرمپ کا ووٹر جو ہے وہ اپنے اس میں نہیں جاتا, ساتھ اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 2-2.5 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پہ جی, کوئی وہ بہت بڑا ڈیسیژن لے سکتے ہیں, انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں, وہ نہ بھی لے, وہ نہ بھی لے, وہ انسائٹ کر سکتا ہے. پارشلی میں اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ امریکی معاشرہ جو ہے واقعی اب پھٹ پڑے گا, لیکن ایک بات ہے, ٹرمپ نے امریکہ کو ایکسپوز کیا, امریکہ کے ذہن کو, امریکہ کے مزاج کو, امریکہ کی نفسیات کو, اور امریکہ جو ہے وہ کمزور ہوا. اور سبق یہ ملا کہ ایک طاقتور امریکہ جو ہے وہ کمزور اقوام کے لیے تباہی لاتا ہے, بربادی لاتا ہے, جنگیں لاتا ہے, فساد لاتا ہے, اور ایک کمزور امریکہ جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو بائیڈن اگر دوبارہ اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں تضادات مزید ابھریں گے. لیکن اگر وہ وہی پالیسی جو پہلے چلتی رہی ہے اسی طرح چلتے رہے تو ظاہر بات ہے کہ کمزور اقوام کو تو نقصان ہوگا جو بائیڈن کا آنے کا, البتہ انڈیا جیسے ممالک کو فائدہ ہوگا. اور صاحب نے بھی گفتگو کی, شاید اس پہ ڈاکٹر ہما صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے میرے خیال ہے بہت اچھا ڈسکشن ہے, ہم نے بہت سارے اینگلز کور کیے. میں صرف یہ گزارش کروں گی کہ دیکھیے جو آخری 2 مہینے ہوتے ہیں نا, اگر پریزیڈنسی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت کمزور پریزیڈنٹ ہوتا ہے. انفیکٹ اس کی بریفنگز بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں, اس کی ایکسیسیبلٹی بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے, اس کی ڈیسیشنز بھی کرٹیلڈ ہوتے ہیں اور ان کو بہت سارے فلٹرز سے گزرنا پڑتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ ان 2 مہینوں میں کچھ ایسا کر سکیں گے جس سے وہ امریکن پالیٹکس کی بوٹ کو سو سے راک کر سکیں. دیکھیے انڈیا کے ساتھ جو کنورجنس ہے نا, جو بار بار ہمارے یہاں بحث اٹھ رہی ہے, انڈیا کے ساتھ کنورجنس مضبوط ہے, مضبوط رہے گی, کیونکہ وہ کنورجنس اکراس پارٹی لائنز ہے. وہ کنورجنس پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, وہ کنورجنس چائنا اسپیسیفک ہے, اور چائنا کا تھریٹ ان کے لیے ریئل ہے. چائنا کو میڈلر, ڈسٹرکٹر اور اس طرح کی چیزیں ڈیموکریٹس بھی کہتے تھے. بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ آپ اگر مجھے دکھا دیں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے لیے کوئی آسانی کریں گے, تو جو کنورجنس ہے وہ نیچرلی نیو دہلی کے ساتھ مزید سمجھیے اسٹریٹجک ہوگی, اور اسی لیے میں کشمیر پہ بھی کوئی پروگریس نہیں دیکھتی. اور اگر ہم ایک نئی کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں انفولڈ ہو رہی ہے, تو اس کولڈ وار میں انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو ایک آبویس سمجھیے ریڈ لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے. ہاں ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بیلنس رکھنے چاہیے, کیونکہ جو ہمارے دیگر مسائل ہیں, چاہے وہ IMF ہو, چاہے وہ FATF ہو, وہاں ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. تو میں کہتی ہوں جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ فنکشنل ریلیشن شپ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں نا, اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہمیں بیلنسڈ ریلیشن شپ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں پھر جنرل لودھی صاحب آپ سیپیک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں سیپیک کی تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کے مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے. سیپیک ان کو کئی وجوہات کی بنا پہ نہیں وارہ کھاتا, اور وہ میں ان کی ڈیٹیل میں سنتی جاؤں گا, آپ کا پروگرام کا اینڈ ہے. لیکن میں زیادہ جانتا نہیں ہوں امریکن سوسائٹی کو, اور میرا کوئی کلیم نہیں ہے کہ میں ان کی پالیٹی کو سمجھتا ہوں. لیکن جو دور سے میں نے دیکھا ہے, چند ایک دفعہ وزٹ بھی کیا ہے, دور سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے ان میں ایک اہلیت ہے, اور وہ اہلیت ہے غلطیوں سے سیکھنے کی کسی حد تک. تو وہ بار بار ریویو کرتے ہیں اپنے جو بھی طور طریقے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ جو گہرے زخم لگے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹرمپ کے زمانے میں,
وہ جو بائیڈن کے ٹینیور میں میرے خیال مندمل ہوں گے، اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ زیادہ اور بڑھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ کم ہوں گے. ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اوریہ صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ گنز اور ویپن ان کے پاس عرصہ دراز سے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا اتنا بے دریغ استعمال نہیں ہوا، گو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو جلد اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ امریکہ کی گریٹنس جو ہے وہ انٹرنل سولیڈرٹی میں بھی ہے اور ایکسٹرنل اچھی پالیسیز میں بھی ہے، اور دونوں چیزیں بہت میرے خیال آگے شکریہ بڑھیں گی. جنرل صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، جنرل خالد لودھی صاحب، ارشاد عارف صاحب اور یہ صاحب، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.